على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہوں وہ اگلی صف میں آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور وہ اپنی نماز سنت مکمل کر سکے. آگے آ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کچھ دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں اپنا مبارک مہینہ رمضان المبارک اس نے پھر سے عطا کیا. رمضان المبارک کے روزے رکھنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر اسے جنت دیتا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے پر اسے جنت دیتا ہے, صدقہ دینے پر اللہ اس کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ حج ادا کرنے پر اس کے قرض کو ادا کرتا ہے. حج کرنا ایک فرض ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے. مگر رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ نہ اسے جنت عطا کرے نہ اسے اس کا فرض ادا کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے تو اس روزے کا بدلہ میں خود اس کے لیے ہوں. اب اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت خود ہمارے لیے ہو جائے. اور رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ انسان پورے سال گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار دے, مگر رمضان کا مہینہ جب اللہ نے ہم کو عطا کیا, اللہ نے ہر چیز ہر فرائض کے جو ثواب ہیں ان کو بھی بڑھا دیا اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے مٹا دیتا ہے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اولھا رحمت, پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے. رمضان کا پہلے عشرے میں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں, اتنی رحمتیں برستی ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اوسطھا مغفرۃ, رمضان المبارک کا دوسرا مہینہ وہ مغفرت کا مہینہ, مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جتنی معافی مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو. رمضان کا تو مہینہ ہے ہی خالصتاً عبادت کے لیے, اور رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے وآخرھا عتق من النار, اللہ تعالیٰ کا جو آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آخر عشرے میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلے دوسری امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے, یا تم پر ہی ہم فرض نہیں کر رہے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بلکہ ہم نے ان پر بھی ان روزوں کو فرض کیا ہے. تو یہ بہت سے لوگ رمضان کے روزوں کو اپنے اوپر بار سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہم کو عطا کیا. اور
ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیریں باندھ کر کے سمندر میں پھینک دیتا ہے اور پھر بندوں سے گناہ نہیں ہوتے. تو حضرت شاہ کی اختر صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، بات آپ نے جو کہی وہ بھی سچ ہے بالکل. اذا دخلت رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیاطین کے پیروں میں ہتھکڑیاں ڈال دیتا ہے. آپ نے صحیح کہا. تو وہ اس شخص نے اعتراض کیا کہ حضرت تو مجھ سے تو گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے رمضان میں کیا کروں؟ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر تو گناہ بہت کم ہو جاتے ہیں اور بالکل ہی قریب ختم ہو جاتے ہیں. تو مجھ سے تو گناہ چھوٹ نہیں رہے حضرت، میں کیا کروں؟ تو اتنا پیارا جواب دیا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نے. کہا کہ دیکھو بھائی، بات ایسی ہے کہ تم نے پورے سال اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے، تو پورے سال کا اثر تم پر ہے. اب اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ تم نے جو پوری زندگی، اب پورا سال جو تم نے گناہوں کے اندر گزارا، اب پورا سال گناہوں کے اندر گزارنے کے نحوست کا یہ تم پر اثر ہے کہ تم سے ابھی بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے. تو اللہ تعالیٰ سے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایسا بنا لو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اعمال کو دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کا اکرام کرے گا. اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کا اکرام کرے گا. نمبر 1، المحبت فی قلوب البررۃ. نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دے گا. نمبر 2، الہیبۃ فی قلوب الفجرۃ. فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا خوف اور ڈر پیدا کر دے گا. نمبر 3، وسعت فی الرزق. اللہ تعالیٰ اس کے مال میں یعنی اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے. اور نمبر 4، والثقۃ فی الدین. دین پر اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو یہ 4 باتیں ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی کو ایسا بنا لے، نمازیں بھی پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، مگر نیت یہ نہ ہو کہ میں دکھانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی دیکھو یہ اب کتنا قرآن پڑھ رہا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، پہلے نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا. ایک دوسروں کو تانا تشنیع مت کرنی چاہیے اس طریقے سے. بس کوئی بھی آدمی ہو اس میں چاہے پھر میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر عمل کرے تو صرف یہ کرے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اس طریقے سے پڑھے کہ گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو نمازیں اگر پڑھیں تو اخلاص کے ساتھ میں پڑھیں. اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ اپنی زندگی میں سنتیں داخل کر لو اور نمازوں کے پابند ہو جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کے پابند ہو جاؤ. کیونکہ قبر کے اندر جب سوال ہوگا تو سب سے پہلا نمازی کا حساب ہوگا. آخرت میں حشر میں جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا. ایک یہودی وہ خود اس بات کو کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں، جس طریقے سے جمعہ کے دن مسلمان نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، خود ایک یہودی کا قول ہے، وہ اس بات کو کہتا ہے کہ جس طریقے سے مسلمان جمعہ کے دن نماز کے لیے آتے ہیں اور مسجدیں بھر جاتی ہیں، اگر اسی طرح 5 وقت کی نماز میں اگر مسلمان آئے اس روئے زمین پر ایک یہودی زندہ نہیں رہ سکتا. تو غلطیاں تو ہم سب کی ہیں. نمازوں سے ہم دور، قرآن کریم کی تلاوتوں سے ہم دور. قرآن کریم رمضان میں کھولتے ہیں، باقی پورے سال پھر بند، پھر تاب میں ہم نے سجا کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر پریشانی ہے، بیماری ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے
کہ اگر تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل اور پریشانی کو خود بخود دور فرما دے گا۔ اور خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اور جو شخص جو بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہو، گناہ ہو جاتے ہو مگر اسے ندامت ہوتی ہونی چاہیے، گناہ ہو جائے، دیکھو نفس ہے، اور نفس تو انسان، نفس و شیطان تو انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کو ملامت بھی کرنی چاہیے کہ میرے نفس نے مجھ سے کیسا گناہ کروا دیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ یہ تین نفس ہیں، تو تین نفس ایسے ہیں۔ نفس لوامہ تو وہ نفس کہلاتا ہے کہ جو انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف بڑھاتا رہتا ہے، ملوث کرتا رہتا ہے۔ اور نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے اور پھر اسے اپنے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے نفس کے اوپر ملامت کرتا رہے کہ کم بخت نااہل، تو نے مجھ سے گناہ کروا دیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور نفس مطمئنہ یہ تیسرا نفس ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس کہلاتا ہے، یہ نفس صرف جو کہ انبیاء کو ہی ملا ہو، یعنی کہ معصوم ہو، اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، یہ نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی زندگی میں سنتوں کو داخل کر لو، اور اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز پڑھو اور سنتوں پر عمل کرو کہ اللہ مجھے ہمیشہ ان سنتوں پر اور نمازوں پر اور قرآن کریم کی تلاوت پر ہمیشہ برقرار رکھ، تاکہ میں قرآن کریم کی تلاوت سے محروم نہ رہ جاؤں، اور نماز ایک بھی نماز چھوٹنے پر اپنے اوپر لعنت و ملامت کرے کہ میری نماز چھوٹنی نہیں چاہیے تھی مگر میری نماز چھوٹ گئی۔ اور اپنے اوپر کوئی بھی بات مت لینی چاہیے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شنا سرو کے بخدمت بداشت، احسان مت جتلا کے بادشاہ خدمت کرتا ہے تو، بلکہ احسان مان کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہوں یا نمازیں ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا ہم نے کسی کو زکوٰۃ ادا کی ہو، یا ہم نے کسی کو صدقہ فطر ادا کیا ہو، یہ مت سمجھو کہ میں نے ادا کیا، بلکہ یہ سمجھو کہ میرے اللہ نے مجھ کو توفیق دی، اور پھر اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ زکوٰۃ یا صدقہ، یہ نماز روزہ اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، مگر اس نیت سے پڑھے کہ میرا اللہ ان نمازوں کو قبول ضرور کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو شخص دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، اور اسے یہ گمان اور یہ خیال بھی ہے کہ میرا اللہ میری دعائیں قبول کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور جو شخص دعائیں مانگتا رہا پھر بھی اسے اس کا صلہ نہ ملا، جب وہ بالکل محروم ہو جائے کہ اب میری دعائیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، تب اللہ سے محروم کرتے ہیں۔ رحمت خدا بہانہ نہیں جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے بس یہ آخری بات، اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ میرا اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے۔ اور رمضان کا مہینہ تو ایسا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے اتنی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور مسجد کا چندہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، مسجد میں کام بھی چل رہا ہے، تو اپنی ہمت اور سب کے مطابق چندہ دے دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ